بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے دو مسئلے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے سائل نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں یا کسی اور عبادت میں نیند کا آنا کیا اللہ کی سکینت نازل ہونے کی نشانی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت خوب شوق سے کرتا ہو، یعنی کہ صوم و صلات کا پابند ہو، ذکر و اذکار بھی خوب کرتا ہو، لیکن ایک دم سے وہ غافل ہو جائے، اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے، بدل جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ آپ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسا عمل جس کی بنا پہ وہ پھر سے جو ہے تقوی اور طہارت والی زندگی، صوم و صلات والی زندگی گزارنے لگے؟ تو دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے ان دونوں مسائل کا حل اس طریقے سے رکھوں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے بالکل آسانی کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ اپنے دل کی کیفیت پہ یہ دھیان دیں کہ کہیں اس دل کے اندر تکبر تو نہیں آیا تھا جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے صوم و صلات کی یہ کیفیت چھین لی ہو، کیونکہ تکبر انسان کو جو ہے کہاں گہری کھائی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھے، دل کے اندر ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت پہ ابھارتا ہے، اور شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ پر اور فقر فاقے پر ابھارتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے دل میں۔ تو جب آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں عبادت کروں، تو اس وقت جو ہے عبادت میں لگ جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس عبادت کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر شیطانی خیال آتا ہے تو پھر اس پہ استغفار کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ کا دل ایسا ہو جائے کہ بھئی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے یا عبادت سے غفلت برت رہا ہے، تو دل کی نہ مانے بلکہ شریعت کی مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے۔ دل تو کہے گا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا مسئلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھڑ جائے گا۔ اس لیے شیطان تو کہہ کے بغل ہٹ جائے گا کہ میں نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، ہاتھ پکڑ کر چلایا نہیں تھا۔ تو آپ جو ہے شیطان کی نہ مانیں، شیطان کی نہ سنیں، اپنی عبادت کو جاری رکھے اور اس پہ جو ہے کام کرتے رہے، یعنی کہ آپ استغفار کرتے رہے، عبادت میں مشغول رہے، نماز کا اہتمام کرتے رہے، دعا استغفار کا اہتمام کرتے رہے۔ یہ آپ کا علاج ہے۔ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے صلاۃ یعنی کہ نماز کی طرف لے کے آ جائے۔ اگر ایسا کوئی وظیفہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو وہ وظیفہ بتا دیتے۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص 25 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی یہ ایک دانے پہ پڑھنا ہے، ایسے 25 مرتبہ اگر پڑھے تو انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ اس کو ہدایت سے، رحم سے اور اپنی رحمت سے اس کو نواز دے گا، یعنی کہ وہ نماز کا، صوم و صلات کا پابند بن جائے گا۔ لیکن یہ صرف حضرت کا وظیفہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ نماز میں یا پھر کسی اور عبادت میں اگر نیند آتی ہے تو کیا یہ اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ سکینت ہو، بلکہ نیند آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ پہ شیطان غالب آیا ہوا ہے، آپ پہ شیطان غالب آیا ہوا ہے۔ اس کے غلبے کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہے کیا کرے؟ خشوع اور خضوع اختیار کرے، خشوع اور خضوع سے وضو کرے، پھر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی جمائی نہیں آئی، یعنی کہ اباسی نہیں آئی، جمائی نہیں آئی، اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ تو سکینت نازل نہیں ہوتی ہے، بلکہ شیطان نے غلبہ پایا ہوا ہے، وہ عبادت میں آپ سے غفلت چاہتا ہے کہ یہ غفلت برتے، یہ غفلت برتے۔ تو شیطان نے غفلت میں ڈال دیا ہے آپ کو۔ یہ آپ کو جو مسائل بتا رہا ہوں، کتاب النوازل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر
33 34 35 پہ آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ یاد رکھے سکینت نازل ہوتی ہے کب اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگے، نہ کہ دل اچاٹ ہو جائے۔ آپ کا عبادت میں دل لگنے لگے اور آپ جو ہے بیدار مغزی کے ساتھ عبادت کرنے لگے، دل عبادت پہ خوش ہو رہا ہو لیکن یہاں تو نیند آ رہی ہے، تو یہ شیطان کا غلبہ ہے جو آپ پہ آ چکا ہے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے خوشی اور خضوع اختیار کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور سنتوں کی پابندی کرے۔ سنتوں کی کیا کرے؟ پابندی کرے، مسواک کرے، نماز میں کھڑے ہوتے وقت یہ دھیان رکھے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے عبادت کرے، انشاءاللہ یہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کام کی وجہ سے تھکا ہوا ہے اور اس کو نماز میں نیند آ رہی ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ بھی نہیں ہے، یہ صرف اس کی تھکاوٹ ہے، اس میں شیطان کو بھی دخل نہیں دیا جا سکتا اور یہ سکینت بھی نہیں ہے، یہ صرف تھکاوٹ ہے۔ یہ تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، کتاب النوازل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33 34 35۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔